بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شاکر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک اور شرمناک، المناک اور اندوناک خبر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک 9 سالہ بچی جس کا نام زینب تھا، کل شام 6 بجے چیز لینے کی گھر سے باہر نکلی اور وہ واپس نہیں۔ جب گھر والوں نے اس کی تلاش کی، گھر سے جو ہے وہ محلے کی شاپس میں اس کو جو ڈھونڈ رہے تھے تو زینب نہ ملی۔ پھر اچانک سے زینب کا جوتا ایک گھر کے باہر ملا، اور جب ان کو جوتا نظر آیا تو وہ اس گھر کے اندر گئے تو زینب کی بیڈ کے نیچے ڈیڈ باڈی پڑی تھی، اور جس کے گھر سے وہ ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی وہ شخص گھر والوں کے ساتھ مل کے زینب کو ڈھونڈ رہا تھا، اور ننھی زینب کو مبینہ زیادتی کے بعد جو ہے وہ مار دیا گیا۔ زینب کا قصور کیا تھا کہ وہ درندوں کے ہاتھ چڑھ گئی؟ اور وہ ملزم کون تھا؟ ملزم بابر مسیح، جو تھانہ صدر بیرونی میں سویپر کا کام کرتا تھا، سویپر تھا۔ اس نے ایک ننھی کلی کو مسل دیا، اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک نہیں تھا، اس کے ساتھ شاید کچھ اور لوگ بھی تھے۔ لیکن معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے کہ سزا ہونے کے باوجود، قصور کی زینب ہو، موٹر وے کیس ہو یا یہ کیس ہو، سزائیں ہونے کے باوجود یہ جرائم کم کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارے اندر سے حیوانیت کیوں نہیں جا رہی؟ آج زینب کے گھر والوں نے اگرچہ تھانہ سول لائن کے باہر احتجاج کیا، اور مرد اور خواتین نے ایک بڑی تعداد میں وہاں پر پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا، زینب کی لاش رکھ کے کہا کہ ہم یا درندے کو ہمارے حوالے کرو، اس ملزم بابر مسیح کو، یا اس کو جو ہے وہ سزائے موت دی جائے۔ پولیس نے ان سے مذاکرات کیے اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ وہ قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی تدفین ہوگی۔ لیکن سوال پھر وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ سزائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ موٹر وے کیس میں حال ہی میں فیصلہ آیا کہ درندوں کو سزائے موت سنا دی گئی۔ قصور کی زینب کے جو کیس تھا وہاں پر بھی درندے کو سزائے موت سنا دی گئی۔ لیکن یہ چیزیں ہونے کے باوجود ہمارے اندر سے درندگی کیوں نہیں ختم ہوتی؟ ہم درندہ صفت، ہم بھیڑیے بن کے کیوں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ننھی کلیاں بھی ہم سے محفوظ نہیں ہوتی؟ اندر کا اتنا جو شیطان ہوتا ہے۔ اچھا، جس بندے نے، جس شخص نے، بابر مسیح نے یہ زیادتی کی ہے، اس کے بھی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، تو اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ معاشرہ سزاؤں کے باوجود کیوں ان چیزوں سے نہیں نکل پا رہا؟ کیوں ہماری جو چھوٹی بیٹیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، ننھی کلیاں ہیں، وہ محفوظ کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں بچے یہاں پر محفوظ نہیں ہیں؟ لا بن گئے، اگرچہ سزائیں جو ہیں وہ کم ملی، لیکن ملی تو ہیں، سزائیں ملنا شروع ہو گئی، لیکن پھر بھی یہاں پر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ایک جب بھی کسی کھلے گوشت کے دیکھو یا ایک ننھی کلی کو دیکھو تو یہ ٹوٹ پڑتے ہیں، پل پڑتے ہیں، اور انجام آپ نے پورے ایک سوسائٹی کو جو ہے وہ مفلوج بنا دیا۔ آپ یہ کر کے آپ نے اپنے گھر والوں کو تو کر دیا، گھر والے آپ کے کہیں نہیں رہے، لیکن ایک آپ نے پوری سوسائٹی کو مفلوج بنا دیا۔ اس کے ماں باپ ساری زندگی اس کو غم کو نہیں بھول پائیں گے کہ ان کی بچی کس طرح اور اس کے ساتھ کیا واقعہ اور وہ کیسے جو ہے وہ اس فیز سے کبھی نکل نہیں پائیں گے۔ تو معاشرہ کیوں نہیں پنپ رہا؟ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ کیوں نہیں ہمیں اس بات کی جو ہمیں جو سکھا رہی کہ یہ چیز غلط ہے؟ بچے ہوتے ہیں، ننھے بچے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں کا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مطلب اتنی حیوانیت! حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اسی لیے جو ہے وہ عذاب آیا تھا کہ چلو وہ آپس میں ہم جنس پرستی میں پڑ گئے تھے، لیکن ہے تو وہ غلط چیز، اسی کی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ تو ہمیں تو اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی کی دعائیں ہیں، لیکن ہمارے جو کرتوت ہیں وہ پرانی امتوں والے ہیں۔ کوئی بچہ ہم سے محفوظ نہیں رہتا، کوئی کسی خاتون کی آبرو ہم سے محفوظ نہیں رہتی، ہم جنس پرستی میں بھی ہم آگے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم جو ہیں وہ ہم مسلمان ہیں، ہم فلاں ہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کا کیس نہیں تھا، یہ مسیح نے کی ہے، لیکن پھر بھی ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر روز حیوانیت ہوتی ہے، روز درندگی ہوتی ہے، روز ننھی کلیاں مسل دی جاتی ہیں، لیکن پھر یہ جرائم جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جہاں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں پر ہمارے معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے جو لوگ اگر کسی بھی جرائم میں
ملوث ہوں. اگر گھر والوں کو پتہ ہے کہ اگر یہ میرا فلاں شخص یا فلاں فرد میرے اس جرم میں ملوث ہے تو فی الفور اسے پولیس کے حوالے کریں، نہیں تو پھر خود سے سزا دیں، کیونکہ جب تک ایسے درندوں کو سزا نہیں دی جائے گی تو جو ایسے آئے روز واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. لیکن ننھی زینب کا پھر آتے ہیں کہ اس ننھی زینب کا قصور کیا تھا، کوئی اس کا سوال کا جواب نہیں دے پائے گا. لیکن ابھی ارباب اختیار کو بھی چاہیے کہ ایسے جو بھی کیس ہوں ان کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے. جو اس کے مجرم ہوں، جو اس کے ملزمان ہوں، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے اور سر عام ان کو جو ہے وہ پھانسی دی جائے. اس کا یہی حل ہے. اگر ہم نے اپنے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے، اگر ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو محفوظ بنانا ہے تو ان درندوں کو ایسی سزا دی جانی چاہیے. اس ویڈیو کے والے سے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.